محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی پوری دنیا میں کربلا کی جنگ اور شہدائے کربلا کی یاد میں جلسے، جلوس، مجلس و ماتم کا دور شروع ہو جاتا ہے اور یا حسین کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔ شہر بہرائچ کے محلہ ناظر پورہ استھت مرحوم سید ناظم جعفری کے آواز دلدل ہاؤس سے پرانی روایتوں کے انوسار 7ویں محرم کو بعد نماز عشاء حضرت قاسم ابن حسن جو حضرت امام حسین کے بھتیجے تھے اور کربلا کے سفر میں اپنے چچا کے ساتھ تھے، انہوں نے 13 برس کی نوجوانی کی عمر میں اپنی ماں سے اجازت لے کر یزیدی فوج کا مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ اس شہادت سے حضرت امام حسین کو گہرا دھکا لگا تھا۔ حضرت قاسم کی شہادت کی یاد میں ذوالجناح کا جلوس دلدل ہاؤس سے نکالا گیا۔ اس موقع پر قریب 1 درجن انجمن کے سینکڑوں لوگ موجود تھے۔ ذوالجناح کے امام باڑہ میں پہنچنے پر مجلس ہوئی جسے سید ندیم رضوی نگروی نے خطاب کیا۔ مجلس و ماتم کے دوران سبھی کی آنکھیں نم تھیں اور یہ منظر کو دیکھنے کے لیے میدان میں ہزاروں کی تعداد میں مسلم نوجوان، بوڑھے، عورتیں و بچے موجود تھے۔ یہ جلوس پیپل تراہا سے بڑی ہاٹ، اکبر پورہ، ناظر پورہ، قاضی پورہ و چاند پورہ ہوتے ہوئے کربلا میں دوسرے روز سماپت ہوا۔ شاداب حسین کی رپورٹ۔ آج بھی حسینیت کی مدد کرنے والی ہے، یزیدیت کے خلاف تو صرف حسینیت ہے اور حسینیت سے ہی سر بدلتی ہے، حسینیت ہی حق ہے، حسینیت ہی باطل کے چہرے کو بے نقاب کرنے والی ہے، حسینیت ہی قوت ہے، حسینیت ہی سچائی ہے، حسینیت میں عزت ہے، یزیدیت سے ذلت ہے۔ آج جو یزیدیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو ذلت کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آج دنیا سوال کرتی ہے کہ کیا روز روز ماتم، کیا روز روز اداکاری؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیوں روز روز سانس لیتے ہیں، کیوں روز روز کھانا کھاتے ہیں، کیوں روز روز اپنی زندگی کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں؟ جواب ملے گا یہ تو سب اپنی زندگی کے لیے کر رہے ہیں، تو آج کی زندگی کے لیے جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، ہماری زندگی کے لیے جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہماری ساتھ ہے، حسینیت ہماری سزا ہے، اگر ہم کو حسینیت سے جدا کر دیا جائے تو ہم مر جائیں گے۔ لہٰذا ہم اپنی بقا کے لیے ہم حسین کو یاد کرتے ہیں اور ان کی دعا سے ہماری بقا ہے۔ آج دنیا سوال کرتی ہے کہ 1400 سالوں کے بعد منایا جا رہا ہے، یا کبھی سوال ہوتا ہے کہ شہادت کے 10 محرم کو ہوئی تو پھر پہلی محرم سے کیوں ہم منانے کی ابتدا ہوتی ہے؟ یہ سوال ہم سے نہ پوچھیے، یہ سوال پیارے نبی سے پوچھیے۔ یہ شہادت کیا ابھی تو ولادت ہوئی ہے، یہ آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ حضرت آدم سے پوچھے کہ اللہ آپ کو کیوں خبر دے رہا ہے؟ حضرت موسیٰ وقت میں گنجائش نہیں ہے، چند منٹ کے بعد ختم کرنا ہے۔ آپ آیت خود اپنے گھروں پر جا کے پڑھیں کہ حضرت موسیٰ سے پوچھیے کہ آپ کو کیوں کربلا دکھائی جا رہی ہے، حضرت عیسیٰ سے پوچھیے آپ کو کیوں کربلا دکھائی جا رہی ہے، حضرت ابراہیم سے پوچھیے آپ کو کربلا کیوں دکھائی جا رہی ہے، حضرت زکریا سے پوچھیے آپ کو کربلا کیوں بتائی جا رہی ہے، حضرت یحییٰ سے پوچھیے آپ کو کربلا کیوں۔ 1,23,999 اپنے احترام سے ہوتے ہوئے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو صرف کربلا کی بات ہوئی ہے۔ کربلا کبھی دکھائی جا رہی ہے، کربلا کبھی سنائی جا رہی ہے، کربلا میں کبھی کربلا کی گواہی کبھی پیش کی جا رہی ہے۔ یعنی دنیا اس کربلا سے باخبر ہے، کربلا ہے تو یہ کائنات ہے، کربلا نہیں ہے تو یہ کائنات نہیں ہے، کیونکہ یہ کربلا ہی ہے کہ جو ظلم کو کل بھی روکے ہوئے تھی آج بھی روک رہی ہے۔ کربلا نہ ہو تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور ظلم سے چل کر ہونے لگے، لیکن نہیں، جب تک ظالم سر اٹھائے گا تب تک حسینیت بھی اپنا پرچم بدل جائے گی، یزیدیت کے خلاف بڑی ہو جائے گی۔ ہر دور اپنے ساتھ میں لاتا ہے یزید، ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی۔ لہٰذا ہم حسین کا نام لے کے دنیا والوں کو بار بار بتاتے ہیں آپ کا راستہ سچائی کا راستہ، نیائے کا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے حسینیت، جس میں ہمت ہے، جس میں قوت ہے، جس میں شجاعت ہے، جس میں جوانمردی ہے، جس میں شہادت ہے، جس میں صبر ہے، جس میں استقلال ہے۔ حسینیت سے جڑ جائیے، لائف میں آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے گا، آپ
आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, इसमें कोई शक मजबूत मेहनत की भी नहीं है। जिसके दिल में हुसैन की शमा रोशन, हुसैनियत की शमा रोशन हो जाती है, अब चाहे वो बाजार हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, अगर वो हुसैन वाला है तो दुनिया सिर्फ दो खैमों में बढ़ती है, एक हुसैनियत का खैमा, एक यजीदियत का खैमा। अब हमें ये देखना होगा कि आप किस खैमे में खड़े हैं। हमको धर्म से कोई मतलब नहीं, हमको जाति से कोई मतलब नहीं, दुनिया से दो हिस्से में, एक हिस्सा हक का, एक हिस्सा बातिल का, एक हिस्सा हुसैनियत का, एक हिस्सा यजीदियत का। बस इसी को साबित करने के लिए आज जुलूस इस शक्ल में निकल रहा है कि जितने लोग यहाँ से लेकर जहाँ तक किसी आधार पर शामिल है, ये सब हुसैन वाले हैं और सिर्फ उनकी याद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वरना कोई एहतमाम हम नहीं कर पाए, कोई प्रचार प्रसार नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया। इसके बावजूद लोगों का आना और उनकी मोहब्बत हुसैन से देखना, यही वो दुआ है कि जो बाजार से चलता हुआ आया, जब तो उसके पास कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे इस कैंपस में आया लोग अपने अपने मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं, अरे घोड़ा ही तो है, अगर नहीं आज से घोड़ा न कहिए, ये इमाम हुसैन की सवारी की शतीब हो गई, ये मोहतरम हो गया है। अभी हम इसके ऊपर रूह लाएंगे, हाथ लाएंगे, अपना खराज अकीदत पेश करेंगे, यानी हर तरह से हर इंसान अपने अकीदत के हिसाब से साबित करने की कोशिश करता है कि हुसैन से सिर्फ आप ही नहीं जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ इंसानियत है वहाँ वहाँ हुसैनियत है। हुसैनियत का रास्ता हक का रास्ता, हुसैनियत का रास्ता सच्चाई का रास्ता। इंसान को बेकार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे ये हुसैन, पुकार रही है हर कौम। हर साल अगर आपके पास कोई सिस्टम हो इस दुनिया को देखने का, तो आप देखेंगे कि हर साल करोड़ों लोग इमाम हुसैन से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। आखिर हुसैनियत क्या दे रही है? जिनको मिल रहा है वो जान रहे हैं, किसी को इज्जत दे रही है, किसी को दौलत दे रही है, किसी को शोहरत मिल रही है, ये सब दर हुसैन से मिल रहा है। क्यों ना हो, इमाम हुसैन ने कुर्बानी ही ऐसी पेश कर दी। आज 7 मुहर्रम की तारीख को हमने इमाम हुसैन के भतीजे, जो इमाम हुसैन के भतीजे जो इमाम हसन के बेटे थे हजरत कासिम, उनकी शहादत के लिए मंजूर करके रखा है। आज उनकी शहादत तो 10 मुहर्रम को हुई, लेकिन चूंकि हमारे करीब में इतना दम नहीं है कि हम एक दिन में बहत्तर का गम मना सके, लिहाजा हमने तारीखों को बांटा ताकि हम एक शहीद का जिक्र करें। आज वो शहीद का जिक्र कर रहे हैं कि जो इमाम हुसैन के भतीजे हजरत कासिम इब्न हसन, जिनका नाम और जिनकी उम्र कितनी सिर्फ 13 साल की थी। कहते हैं कि हुसैन जंग करने के लिए आते, अगर जंग करने के लिए आते तो नौजवान सिपाही लेके आते, हुसैन छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेके आए, हुसैन करबला के मैदान में औरतों को साथ में लेके आए, हुसैन करबला के मैदान में 6 महीने के बच्चे को लेके आए, हुसैन करबला के मैदान में 90 साल के बुजुर्ग को लेके आए। तो उसी सिलसिले में 13 साल का एक बच्चा इमाम हुसैन के पास आके खड़ा होता है और कहता